أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سورة البقرة سورة البقرة chapter number 2 the Wow. الف لام میم حروف مقطعات حروف قطع کیے ہوئے حرف disconnected letter حروف مقطعات disconnected letters مقطعات یعنی قطع کیے ہوئے حروف disconnected letters اور اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے اللہ knows better meanings of these letters کیا ہوگا اللہ knows meanings of these letters اللہ ہی خوب جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے verse number 1 verse number 2 ذالک کتاب لا ریب فیہ ذالک means that اور یہ کیا لفظ تھا الکتاب پہلے اصل میں یہ کیا تھی کتابن کتابن کا کیا مطلب کتاب اور الف لام لگنے سے یہ کیا بن گیا دب ویسے اس کا تھا اردو میں یہی آئے گا کتاب کا مطلب کتاب الف لام کو ہم اردو میں ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن انگلش میں کیا ہوگا اس کی جگہ کیا لگے گا دا بک اور اگر اس کے ساتھ الف لام نہ لکھا ہوتا تو پھر کیا آ جاتا بک اب بک ٹھیک ہے لام الف لا کا کیا اردو میں کیا آئے گا نہیں نہیں یا نہ ناٹ اور نوٹ نو بھی آ سکتا رہی بات ڈاؤٹ اردو میں کیا آئے گا شک فی کا کیا ترجمہ ان فی کا کیا ترجمہ ان اور اردو میں کیا آئے گا میں شاباش ہاں سے ہی کا کیا ترجمہ اٹ اب اس کا کیا آئے گا الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ کتاب نہیں شک اس میں ٹھیک
انگلش میں کیا آ جائے گا؟ الف لام میم ڈسکنیکٹڈ لیٹرز. اور اس کا کیا میننگ ہوگا؟ اللہ meaning of these letters. ذالکا that the book. اب اس سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس اپنے پاس سے لگا دیں. book no doubt in it. That is the book, no doubt in it. ہدی للمتقین. guidance for the للمتقین. یہ ہمارے ورس نمبر 2. ہدن ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے ہدایت. اور اگر اس کے اوپر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش لگ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ آپ لگ جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ الف لام ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دا گائیڈنس. اور اب کیا ہوگا؟ دا گائیڈنس. اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا ہدایت. اب گائیڈنس گائیڈنس لام سے بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے اردو میں؟ واسطے یا لیے. اب جب بھی قرآن مجید میں لام دے دیا جائے گا اس کا بس یہی ہوگا لیے یا واسطے. انگلش میں کیا ہوگا؟ فرام نہیں فار یا ٹو. الحمدللہ آل پریزز ٹو اللہ. یا اس کا ٹو لگے گا یا فار. گائیڈنس فار المتقین. اور یہ کس کی اس کا باعث کیا ہوگا اردو میں؟ متقی. اس کو سنگولر وائس سے جمع بنانے کے لیے یا نون یا وہ نون لگا دیا جاتا ہے. متقون آئے گا یا متقین آئے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں مسلمون مسلمین. وہ نون یا نون لگا کر اس کو وائس سے جمع کر دیا جاتا ہے. سنگولر سے پلورل بنا دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ الف لام بھی تو ہے. انگلش میں کیا ہوگا؟ فار متقی ڈرنے والے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ خوف کو کیا کہتے ہیں؟ ڈر کو فیئر. اور ڈرنے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ فیئر. اور اس کے ساتھ الف لام بھی ہے. یہ کیا ہوگا؟ افیئر یا دافیئر؟ دافیئر. اب اس کا آئے گا that is the book, no doubt in it, a guidance for the fear. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ عربی کے گرامر میں کیا الف لام میم کیا ہوگا؟ یہ صرف لیٹر ہے. کیا ہے؟ الف با تا سا جیم کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف لیٹر ہے. الف لام میم اور یہ ڈسکنیکٹڈ لیٹر ہے. یہ ملا کے نہیں پڑھے جاتے. سالے کا کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. سالے کا کیا ہے؟ ناؤن کی جو آگے فائنڈ ہے وہ ہے اس میں اشارہ. کسی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم. جب کہتے ہیں نا دیٹ تو کیا ہے؟ ہم کسی کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ اس میں اشارہ ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ناؤن کی آگے قسم پروناؤن اور کون سی؟ اشارہ. ڈیمانسٹریٹ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. الکتاب کیا ہے؟ ناؤن. کیوں ناؤن ہے؟ اور اگر الف لام لگ جائے تو پھر کون سا ناؤن ہوتا ہے؟ جی پراپر ناؤن. کیا کون سا ناؤن ہوتا ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ الف لام نہ ہوتا پھر کامن ناؤن. ناؤن کی 2 قسمیں کامن ناؤن پراپر ناؤن. یہ کون سا ہے؟ لام الف لا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پارٹیکل. ریبہ کیا ہے؟
No. नाउन, रही तो क्या है? No. शक, किस चीज नाम है ना, किस चीज का। तो क्या है? नाउन। फी क्या है? फी प्रेपोजिशन है। पी आर पी, फी क्या है? Preposition. आ से ही क्या है? ये नाउन की जगह यूज हुए हैं, इसको कहते हैं प्रोनाउन। जब भी ये हा से ही आ जाएगा, ये क्या था? ये असल में ये चीज था, होगा हुमा हुम, हिया हुमा हुना। जब भी किसी के साथ पहले प्रेपोजिशन आ जाए, वो इस हालत में लिखा जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, ये इस तरह लिख सकते हैं ना, ही, इस तरह भी लिख सकते हैं हु, उल्टा पेश भी आ जाता है कुरान मजीद में। तो ये जब भी आ जाए होगा हुमा हुम या का सब्र का, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। हुदन, हुदन क्या है? Noun. नाउन। और नाउन में कौन सी किस्म है? Pronoun. किस वजह से? इसके ऊपर दो जबर या दो जेर दो पेश लगे हैं। लाम जी, ये है कॉमन नाउन। लाम दे दी क्या आएगा? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किधर? लिल्लाहि, लिल मुत्तकीन, लिल मुस्लिमीन, लिल्लज़ीना। ये प्रेपोजिशन है। क्या है? Preposition. प्रेपोजिशन। लाम से भी आपको यहाँ से भी अंदाजा कर लें। इसका इंग्लिश में क्या है? फॉर। फॉर इंग्लिश में क्या होती है? प्रेपोजिशन। ठीक है, इसी तरह फी, इन, इससे भी अंदाजा कर लिया। इन इंग्लिश में क्या होती है? प्रेपोजिशन। तो वहां से, यहाँ से तीन से आपने देख के आपने बता देना होता है। इसी तरह नाउन या प्रोनाउन की जब बात आ जाए, इसको देख लेना है। शक, डाउट, रईबा, ये पता चल गया नाउन। अल किताबो, अलिफ लाम की पहचान, किताब किसी चीज का नाम, द बुक या अ बुक। जब भी किसी के साथ वो दा लगता है या आ लगता है, वो भी नाउन की एक निशानी है। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम हरूफे मुकद्दरात, डिस्कनेक्टेड लेटर्स। मुकद्दरात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्कनेक्टेड लेटर। बाकी सारे लफ्ज मिला के पढ़े जाते हैं, ये अलग अलग पढ़े जाते हैं। सालिकल किताब, दैट इज द बुक। लाम, नो डाउट इन इट, अ गाइडेंस फॉर द फ्यूचर। इसकी जगह कभी कभार मुत्तकी परहेजगार को भी कहते हैं, नेक को भी कहते हैं। उस वजह से कभी कभार इसका किसी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में द वाइस भी आ जाता है, नेक आदमी, द फियर, डरने वाला। आप ये देख रहे हैं, ये लफ्ज था लिल मुत्तकीन। ऐसे ही था। अब जो आयत नंबर 3 है, वर्स नंबर 3, उसका ताल्लुक इसके साथ होगा। कैसे पता चला? एक तो इसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा होता है। ठीक है, लाम अलिफ ला का क्या मतलब होता है? अभी हमने पढ़ा है ना, नो। अब हम जब अरबी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, अगली आयत का भी ताल्लुक इसके साथ है। ठीक है, नो का मतलब क्या होता है? नॉट। जब पढ़ते हुए जब कुरान मजीद में लाम अलिफ ला आ जाता है आयत के दरमियान, तो इसका मतलब है कि यहाँ रुकना नहीं है। आयत के ऊपर हो तो रुका जा सकता है, लेकिन अभी बात नहीं पूरी हुई, बात अगली इसके साथ मिलेगी तब पता चलेगा। अब हम देखते हैं मुत्तकीन का क्या था? द फियर, द वाइस। अब अगली आयत बताएगी कि मुत्तकीन कौन है। एक तो हमने उसकी ट्रांसलेट की, एक अब अल्लाह बताएगा कि इसका मतलब क्या है। अल्लाज़ीना,
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الذین، پہلے ہم اس کا ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا اس کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تعلق کو قائم کرنے کے لیے، تعلق کے لیے انگلش میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ ریلیشن. ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ تعلق قائم کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ ریلیٹیو ہے اس کا. کیا ہے؟ ریلیٹیو. اور جب بھی اللہ زینا ہوگا وہ ریلیٹیو ہوگا. قرآن مجید میں جب بھی اللہ زی یا اللہ زینا ہوگا تو وہ اس کا، وہ کسی نہ کسی کا ریلیٹیو ہوگا. اب اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہوگا؟ اس پچھلے کے ساتھ ہوگا. ہم نے اس کا ریلیشن کسی سے قائم کرنا ہے نا. اب اگر گرامر میں کوئی پوچھے کہ اللہ زینا کیا ہے تو ریلیٹیو. ریلیٹیو پروناؤن کیا ہوگا؟ یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ زی یا اللہ زینا جب بھی قرآن مجید میں آ جائے گا وہ ریلیٹیو پروناؤن ہوگا. اور اس کا ریلیشن کس سے ہوگا؟ اس سے پچھلے والے کے ساتھ ہوگا. اس کا ریلیشن متقین کے ساتھ ہے. اللہ زینا آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اشارہ تھا نا ان لوگوں کا، جن لوگوں کا. تو اس کا ترجمہ ہوگا جو لوگ. کیا ہوگا؟ اب ایک اس نے اپنا ترجمہ دیا، ایک اس نے پیچھے ریلیشن بتائے گا. جو لوگ سے مراد کون ہوگا؟ وہ جو متقین ہے. انگلش میں کیا ہوگا؟ جو لوگ، جنہوں نے، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ دوست. کیا ہوگا؟ دوست. اس کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے اگر تعلق لوگوں کے ساتھ ہے تو دوست پیپل آ جائے گا، اور اگر کسی اور چیز کے ہے تو دوست وہ جو چیز ہے وہ آ جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ دوست پیپل. اور دوست یہ آپ اس کا واحد کیا ہے؟ اللہ زینا کا اللہ زی کیا واحد ہے؟ اچھا، پیپل بھی ایک پلورل ہے. ٹھیک ہے، پیپل کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ، لیکن اس کو پیپلز بھی لکھ سکتے ہیں. پیپل یا پیپلز نہیں. اللہ زینا کا کیا ترجمہ ہے؟ دوست پیپل. سورۃ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذین انعمت علیہم، دوز پیپل یو بلیسڈ اپون them. اب یہاں پہ آئے گا دوز پیپل یؤمنون. یہ لفظ تھا ایمان. کیا لفظ تھا؟ ایمان. ٹھیک ہے، جب تنوین آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن. اس سے ہم نے اس کو ورب بنایا ہے. ورب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ دو ورب ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پاسٹ اور ایک ہوتا ہے پارٹیسپل. ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے مضارع. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کی نشانی کیا تھی؟ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پہ پڑھا تھا؟ جی بتائیے. نعبدو. نعبدو میں ہم نے کیا تھا؟ وہ ورب تھا. ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ 4 حرف ہمارے لگیں گے. آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے؟ الف، تا، یا، نون. یہ جب بھی آئے گا تو یہ فعل مضارع ہوگا، پارٹیسپل ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں اس کے ساتھ، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ آبدو. اس کی ٹرانسلیٹ کیا کی تھی؟ میں عبادت کرتا ہوں. آئی ورشپ. تعبدو یو ورشپ. یعبدو ہی ورشپ. نعبدو وہی ورشپ. اب اسی کو میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں. ہم نے اعوذ میں بھی یہ پڑھا ہے نا اصول. اعوذ، نعوذ، یعوذ، نعوذ. نعبدو میں بھی ہم نے پڑھا. نستعین میں بھی ہم نے پڑھا. آج جو ہمارا یہ چوتھا ورب آ رہا ہے، یہ کون سا آ رہا ہے؟ ایمان.
یہ دیکھیں اس میں دو تھے، یہ لفظ ایسے بننا تھا آمنا، تو اس کو اسی کی جگہ یہ لکھ دیا گیا او مینو، اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ میں ایمان لاتا ہوں، یو مینو، یہ حمزہ تو اس کا حصہ ہے نا، تو سوری تو مینو، اس کا کیا بنے گا؟ یو مینو، نو مینو، اور یہ جو وہ نون ہے یہ تو اس کو پلورل بنانے کے لیے لگایا گیا، ایسے ہی ہے نا، یہ تو ہم نے اس کو سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے لگایا گیا ہے، تو او مینو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آئی، ایمان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ بلیف، ایمان لانے کو بلیف، آئی بلیف، تو مینو یو بلیف، یو مینو ہی بلیف، نو مینو وی بلیف۔ اچھا یہ جب آ جاتا ہے وہ نون صرف تو مینو یا یو مینو، جب اس کو پلورل بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، تو یہ اب ہم نے کیا لفظ بنایا ہے؟ یؤمنون، اب اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوگی؟ پہلے مجھے اردو میں بتا دیجیے۔ وہ ایمان لاتے ہیں، انگلش میں کیا کریں گے؟ اب یومن ہوتا تو سنگولر تھا، یومنون آ گیا تو وہ نون کے ساتھ ہم نے اس کو پلورل بنا دیا، یومنون ہی سنگولر کے لیے ہوتا ہے اور پلورل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دے بلیو۔ اب سمجھ آ گئی یومنون، اب یہ بار بار آئیں گے، یہ اگلے لفظ میں بھی آ رہا ہے یہی چیز اصول، تو یہ یہاں پہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا اس کا، اس کو بنانے کا یا اس کو سمجھنے کا، تو یہاں آسان ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہ 3 دفعہ یہ فارمولا اپلائی ہوگا، الذین دوز پیپل یؤمنون دے بلیو، ٹھیک ہو گئے؟ اب بات حرف آپ نے پڑھا ہوا ہے، کہاں پہ پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انگلش میں کیا ہوگا؟ with، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ گرامر میں کیا ہوگا؟ آپ اس with کو دیکھیں، with انگلش میں کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، with کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں حرف جر، کیا کہتے ہیں؟ جر، جر سے بنتا ہے جاری، جاری کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، with میں جب لکھ دوں تو اس کا کیا ہے؟ ساتھ، کیا ساتھ؟ کوئی آگے پیچھے ہوگا تو پتہ چلے گا نا، یہ نون کو آپس میں ملانے کے لیے نون احمد کے ساتھ ذاکر ہے، ٹھیک ہے، جب احمد اور ذاکر کا ذکر آئے گا تب تو ود کا مطلب آئے گا، نہیں تو ود کو صرف کون جانتا ہے؟ یہ عبارت کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کو پریپوزیشن یا حرف جار کہا جاتا ہے، عبارت کو جاری رکھنے کے لیے، یہ نون کو آپس میں ملانے کے لیے، نون ورب کو آپس میں ملانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ تھا الغیب، غیب کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے نا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایک لفظ غیر حاضر ہوتا ہے جو حاضر نہ ہو، ایک ہوتا ہے فلاں آج غائب ہے، تو کیا مطلب ہے کہ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوتا ہے؟ جو نظر نہ آنے والی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی انگلش میں کیا کہیں گے؟ چھپ جانا، نظر آنے والی چیز کو آسان میں کہتا ہوں سین، یہ سارا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سا کسی کہتے ہیں کسی کو دیکھنا، تو اب جب نہ دیکھنے کے لیے اس کے لیے یو این لگتا ہے، آسان لفظ ہے، سین دیکھنا، ان سین نہ دیکھنا، تو غیب کیا ہوگا؟ ان سین۔ پہلے بتائیں کہ غیب الف لام کا کیا ہوگا؟
الف لام کا دا اردو میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ نہیں صرف ہے اردو کمزور ہے وہ ہم لکھ نہیں سکتے اس کو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتے ود دا الف لام کی وجہ سے کیا لگا دیا دا غیب کا کیا میں لکھوں گا ان سین یہ ہمارا ایک پارٹ ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ ہم کیا کریں گے یومنون بالغیب وہ ایمان لاتے ہیں جو لوگ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے those people they believe with the unseen آپ نے انگلش کو اس سائڈ سے پڑھنا ہے چھوڑ دیں ہم اس سائڈ سے پڑھنا ٹھیک ہے لکھیں گے ہم اسی سائڈ سے ہمارا سینٹینس بنے گا اسی سائڈ سے لیکن آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے بس لفظ کے نیچے نہ وہ پڑھتے جانا ہے الذین those people یؤمنون they believe with الغیب the unseen یہ وہ کا کیا ترجمہ ہے وہ کا کیا ہے اور انگلش میں and اینڈ اور یہ ہے کیا یہ پارٹیکل ہے اس کو کہتے ہیں کنجکشن دو چیزیں ہیں ایک اس سائڈ پر ہے ایک اس سائڈ پہ ان کو آپس میں ملانے کے لیے ایک جنکشن چاہیے نا جس کے ساتھ آپ ملیں جو ملانے والی چیز ہے وہ کنجکشن ہے وہ کیا ہے کنجکشن کنجکشن یہ کس کا ہوگا ایک سینٹینس یہ ہے ایک سینٹینس یہ ہے ان کو ملانے کے لیے اور ہم بات کرتے ہیں نا ایک بات کی اور کہہ کے دوسری بات کی مطلب ہے کہ دونوں باتوں کو ہم ملا رہے ہیں یقیمون میں یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں یقیمون الصلاۃ یقیمون یہ لفظ قائم من سے تھا قائم من کس کو کہتے ہیں کھڑا کھڑا قائم مقام جس جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو ایک چیز ہوتی ہے کھڑا ہونا خود ایک چیز ہوتی ہے کسی کو کھڑا کرنا ٹھیک ہے یہ لفظ پہلے قائم من تھا پھر اس سے اقامہ بنا قائم خود کھڑا ہونا اقامہ کسی چیز کو کھڑا کرنا ٹھیک ہے ہم نماز کو کیا کرتے ہیں ہوتے تو خود ہے اس کو ایک اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں اس کو کھڑا کرنا اس کو برپا کر دینا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی وہی فارمولہ ہے واو نون پلس یا ایسے ہی ہے نا یہ لفظ آ سکتا تھا اقیمو الف آتا یا کی بجائے اقیمو بن جاتا نا اقیمو میں قائم کرتا ہوں تقیمو تو قائم کرتا ہے نقیمو ہم قائم کرتے ہیں یقیمو وہ قائم کرتے ہیں تو اگر آ جائے یقیمو وہ قائم کرتا ہے یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں یقیمو ہی اسٹیبلش یقیمونا کیا آ جائے گا وہ دے اسٹیبلش اس کا کیا آئے گا دے اسٹیبلش کیا ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا یہ شیخ صاحب یہ ادارہ اسٹیبلش کر رہے ہیں نا وہ نماز کیا ہوتی ہے اس نماز کو نظام اس کا نظام برپا کر دینا اس کو قائم کر دینا ٹھیک ہو گیا دے اسٹیبلش تو اردو میں اس کا میں کیا ترجمہ لکھوں گا وہ قائم کرتے ہیں یہ میں نے کیوں لکھا ہے کرتا ہے اور کرتے ہیں کہاں سے آیا ہے وہ نون سے کرتے ہیں اور اگر یہ وہ نون نہ ہوتا تو اس کا ہوتا تھا ہی اسٹیبلش اگر تقیمو آ جاتا یو اسٹیبلش نقیمو وہی اسٹیبلش الصلاۃ صلاۃ کس کو کہتے ہیں نماز کو سب کو پتہ ہے
صرف صلاۃ آ جائے تو اس کا کوئی اور بھی معنی ہو سکتا ہے، دعا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، درود بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو جب بھی الف لام آ جائے یہ خاص وہ قائم کرنا ہے جو رب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نماز صرف رب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے الف لام آ گیا۔ وہ قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو۔ الف لام کا اردو میں ہم نہیں ترجمہ لکھ سکتے، انگلش میں کیا لکھیں گے؟ یقیمون الصلاۃ، دے اسٹیبلش دا پریئر، دے اسٹیبلش دا پریئر، پریئر تو پڑھنے والا ہوگا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہوا کہ یقیمون الصلاۃ کا ہم نے یہ ٹرانسلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ Those people they believe with the unseen and they establish the prayer. ٹھیک ہو گیا جی؟ نماز کو جی، اچھا ایک ہمارا سینٹینس یہ ہو گیا، آگے پھر وہ آ جائے گا، پھر آگے ایک اور جملہ بنے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون میں پھر یہی فارمولا آ جائے گا، یقیمون والا، یؤمنون والا، اور جب بھی یہ یا آ جائے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، دے یا ہی کے لیے۔ یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس سے حصہ اگلا حصہ۔ یہ سب چیزوں کا ریلیشن بن کے اس کے ساتھ آئے گا اور اس کا ریلیشن بنے گا متقین کے ساتھ۔ یہ وہ کی وجہ سے ساری چیزیں جمع ہوگی۔ جب بھی ایک ہوتا ہے وہ اور کے معنی میں، ایک ہوتا ہے اور یا کے معنی میں، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو متقین بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کے سبق میں آگے اس کا حصہ مکمل کریں گے۔